اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ سب سے مراد کون ہے؟ سب یہ چاند تارے سورج ستارے سیارے ملکی وے سب چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں کہا میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے؟ کہتے یا اللہ میری نسلوں کو چمکا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تو رسول اللہ سے فرماتے ہیں رسول اللہ میں آپ جو ہے میری نسلوں کو چمکا دیجئے، میرے جسم کو چمکا دیجئے، مجھے چمکا دیجئے، میری ہستی کو چمکا دیجئے، میری خطابت کو چمکا دیجئے، میرے کتابت کو چمکا دیجئے، میری تصنیفات کو چمکا دیجئے۔ دل کا کیوں کہا؟ دل کا کیوں کہا؟ اس لیے ایک بات کہ دل میں مصطفیٰ رہتے ہیں، دل میں مصطفیٰ رہتے ہیں۔ اب دوسری بات، اگر چمکانے کی بات ہے تو حضور سے کر رہے ہیں، اب حضور سے وہی مانگا جائے گا جو اور کسی سے نہ ملے، اور کسی سے نہ ملے۔ اگر کہتے میرا جسم چمکا دے تو لائٹ سے بھی چمک جاتی، اگر کہتے کہ میرا گھر چمکا دے تو سورج کی روشنی بھی چمکا لیتی۔ اگر چمکانے کا مسئلہ تھا اور کہتے کہ میری کتابوں کی جو ہے سیاہیاں چمکا دے یا میری تصنیفات چمکا دے، تو اگر وہ کام کوئی پریس والا کر لے تو میں حضور کو کیوں کہوں؟ لیکن اعلیٰ حضرت نے کسی سے نہیں کہا، کسی لائٹ والے سے یا سورج کی چمک نہیں مانگی یا چاند کی چمک نہیں مانگی، جسم کی چمک نہیں مانگی، کتابوں کی چمک نہیں مانگی، نسلوں کی چمک نہیں مانگی، مانگی تو دل کی چمک۔ اور اس لیے کہ دل کی چمک، دل کو چمکانے والی لائٹ آج تک سائنس نے پیدا نہیں کی، کسی ڈاکٹر کے پاس ایسی لائٹ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا دماغ خراب ہو گیا ہے، مولانا کا دماغ خراب نہیں ہوا۔ مولانا کا دماغ خراب ہوتا ہے تو گستاخ رسول کو دیکھ کر تب ڈنڈا ہی اٹھاتے ہیں، تب بات نہیں کرتے۔ مولانا کا دماغ نہیں خراب ہوا۔ لوگ کہتے ہیں ایکس رے کی لائٹ جو ہوتی ہے وہ باڈی کو اسکین کر لیتی ہے، وہ باڈی کو اسکین ضرور کر لیتی ہے، لیکن اس میں باڈی کو چمکانے کی قوت نہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کسی سائنسداں سے نہیں کہا، اور اعلیٰ حضرت نے جو ہے حضور سے جسم کو، خاندان کو، نسل کو چمکانے کی مانگ نہیں کی، مانگ کی دل کو چمکانے کی، کیونکہ اعلیٰ حضرت کو پتا ہے تو اگر دل کو کوئی چمکا سکتا ہے تو وہ اللہ اس کا رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ والا، سارے اچھوں میں اچھا، سارے اچھوں میں اچھا، کون دیتا ہے دینے کو، دینے والا ہے سچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ بھائی واہ، بہت اچھا بھائی، واہ واہ۔ ہمارے بڑے بڑے حضرتوں نے جو ہے ریٹرن گفٹ دیا ہے، شاید اللہ قبول کرے۔ ان پیسوں کو سنبھال کے رکھنا ہوگا بھائی، کہے کہ آج کل امامت میں پیسہ نہیں رہا، سمجھے کہ نہیں؟ اب ایک بات میں آپ کے پاس کھولوں، آپ کا ذہن کھلا تھوڑا بولوں میں۔ ہم لوگ یہاں آئے حضور کی پیدائش میں میلاد منانے، مناتے تھے، مناتے ہیں، مناتے رہیں گے بھائی، جس کو جو کرنا ہے کرے۔ اب یہ سنیے کہ حضور پیدا ہوئے حضرت آمنہ کے گود میں، حضور جلوہ گر ہے۔ بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے تو ماں اس کو کتنا پیار کرتی ہے یہ ماں ہی کہہ سکتی ہے۔ حضرت آمنہ کی گود میں حضور اقدس، میں کچھ تخیلات میں باتیں کرتا ہوں تاکہ محبت کی باتیں محبت سے سمجھی جائے، اور میں یہاں پہ آپ کو جو ہے نصر ینصر نصرا فہو ناصر سنانے لگا ضرب یضرب ضربا، تو پھر آپ بولیں گے مولانا تو نکل نکل نکل، تب ہم کیا کریں گے بھائی؟ پھنس جائیں گے۔ تو وہی بات آپ کو جو آپ کے ذہن میں ہے، کیونکہ ہمارے استاد صاحب مفتی صاحب فرماتے تھے، مفتی عیسیٰ صاحب، کہ بھائی عوام میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، کسی کا ذہن بہت وسیع ہوتا ہے اور کسی کا ذہن جو ہے چمڑے کے مانند ہوتا ہے، کہ ایک تہوار سوئی گھسا دیا، جتنا چھید ہوگا اتنا ہی، جتنا بولوں گے اتنا ہی سمجھیں گے، زیادہ نہیں۔ کسی کا ایسا ہوتا ہے کہ کمبل کے جیسا، ادھر ڈھکایا ادھر نکال دیا، سالے کا دماغ میں کچھ اٹھا ہی نہیں، مولانا کون آیا کون گیا بولے کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو بات وہی کہوں گا جو آپ کے سمجھ میں آئے۔ حضرت آمنہ کی گود میں حضور اقدس، ماں کی گود، حضرت آمنہ دیکھ رہی ہے کہ مولا کتنا حسین بچہ ہے،
کتنا پیارا بچہ ہے, کتنا خوبصورت بچہ ہے. اب ایک بات بتائیے, حضرت آمنہ آپ ماں ہے حضور کی, بچے کو دیکھ کے تعریف کر رہی ہیں, اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جس ماں کا بچہ کلوا ہو, بھائی میں ایک مثال کے طور پر, کانا ہو, کیسا بھی ہو, ماں تعریف ہی کر رہی بیٹا خوبصورت ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے مولا بچہ دیا کتنا خوبصورت, کتنا حسین, کتنا جمیل. حضرت حلیمہ سعدیہ دیکھتی ہے, کہتی ہے آمنہ تو نے کیا دیکھا ہے؟ تو نے محمد کو دیکھا, تیرا بیٹا ہے, تو شہر کے ایک گھر میں رہتی ہے, تو ایک خاندان, معزز خاندان کی معزز عورت ہے, تجھے کیا پتا؟ مجھ سے پوچھ, میں نے بہت سے شہر دیکھے ہیں, میں نے بہت سے خاندان دیکھے ہیں, میں نے بہت سے قبیلے دیکھے ہیں, بہت سی عورتیں دیکھی ہیں, بہت سے جوڑے دیکھے ہیں. میں نے ان بچوں کو بھی دیکھا جو 2 نمبر کے بچے ہیں, میں نے ان بچوں کو بھی دیکھا جو 1 نمبر کا بچہ ہو, میں نے ان بچوں کو بھی دیکھا جو 5ویں نمبر کے بچے ہو. میں نے بہت سے شہر, قبیلے اور خاندان کے بچے دیکھے. آمنہ تو نے کیا دیکھا؟ میں نے اتنی چیزیں دیکھ لی. اتنوں کو دیکھنے کے بعد میں حلیمہ کہتی ہوں کہ میں نے محمد سا دیکھا ہی نہیں, میں نے محمد سا دیکھا ہی نہیں. اب بتائیے, حضرت حلیمہ کہہ رہی ہے, دائی ہے, ٹھیک ہے, میرے تخیلات کے مطابق حضرت عبد المطلب کون ہے؟ پتہ ہے آپ کو کون ہے؟ دادا, حضور کے دادا. دادا ہو تو پوتا آرام سے مونچھ کو تاؤ دے سکتا ہے, جس کا دادا زندہ ہو وہ سمجھ سکتا ہے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں, فرماتے ہیں آمنہ تو نے کیا دیکھا ہے؟ اور حلیمہ تو نے کیا دیکھا ہے؟ تو نے کچھ خاندان دیکھے, کچھ شہر دیکھے, کچھ قبیلے دیکھے, کچھ بچوں کو دیکھا, کچھ ماؤں کو دیکھا, کچھ باپوں کو دیکھا. مجھ سے پوچھ, میں ایک تاجر ہوں, بزنس مین ہوں, بزنس مین. میں نے عراق بھی دیکھا, یمن بھی دیکھا, لیبنان بھی دیکھا, یورپ بھی دیکھا, ایشیا بھی دیکھا, ملیشیا بھی دیکھا. میں نے الگ الگ شہر دیکھے, الگ الگ قبیلے دیکھے, الگ الگ خاندان دیکھے, الگ الگ علاقوں کو دیکھا, الگ الگ زبانوں کو سنا, الگ الگ زبان بولنے والے لوگوں کو سنا. تم نے کچھ شہر اور قبیلے دیکھنے کے بعد یہ طے کر لیا کہ اس سے خوبصورت کوئی نہیں. مجھ سے پوچھو, میں نے الگ شہر بھی دیکھے ہیں, الگ گاؤں بھی دیکھے ہیں, الگ علاقے بھی دیکھے ہیں, الگ ملک بھی دیکھے ہیں, دریا کے اس پار بھی دیکھا ہے, دریا کے اس پار بھی دیکھا ہے, لیکن میں قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے بھی محمد جیسا نہیں دیکھا, میں نے بھی محمد جیسا نہیں دیکھا. اب بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے میرے عزیز بھائیوں. حضرت آمنہ کی بات رد ہو گئی, حلیمہ کی بات رد ہو گئی, عبد المطلب کی بات رد ہوگی. اب کیسے ہوگی؟ کہ جبرائیل آتے ہیں, فرماتے ہیں عبد المطلب تو نے کیا دیکھا ہے؟ تو نے کچھ شہر دیکھے, کچھ ملک دیکھے, کچھ گاؤں دیکھے, کچھ علاقے دیکھے, خاندان دیکھے, ندی کے اس پار دیکھا, دریا کے اس پار دیکھا. مجھ سے پوچھ, میں نے آدم کو بھی دیکھا ہے, میں نے عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے, میں نے نوح کو بھی دیکھا ہے, میں نے یحییٰ کو بھی دیکھا ہے, میں نے جو ہے شعیب کو بھی دیکھا ہے, میں نے یوسف کو بھی دیکھا ہے, میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی دیکھا ہے, میں نے آدم کی توبہ قبول ہوتے ہوئے بھی دیکھی ہے, میں نے آسمان بھی دیکھے ہیں, میں نے زمین کے نیچے کا بھی دیکھا ہے, میں نے جو شجاعت بھی دیکھے ہیں, میں نے جنت بھی دیکھی ہے, میں نے جہنم کا بھی معائنہ کیا ہے. تم نے ان چیزوں کو دیکھ کر یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ محمد سا خوبصورت نہیں دیکھا. میں نے جنت بھی دیکھ لی, جنت کے حوروں کو بھی دیکھ لیا, غلمان کو بھی دیکھ لیا, نظاروں کو بھی دیکھ لیا. سب کچھ دیکھنے کے بعد میں قسم کھاتا ہوں کہ محمد جیسا میں نے بھی نہیں, محمد جیسا میں نے بھی نہیں دیکھا. اب میرے عزیز بھائیو, بات محمد کی خوبصورتی کی آ جائے تو میں تو اپنی گردن دینے کے لیے تیار ہوں. اب یہاں جو ہے بحث و مباحثہ ختم نہیں ہوگا میرے تخیلات کا. یہاں پر آئیے, حضرت آمنہ کی بات رد ہو گئی, حضرت حلیمہ کی بات رد ہو گئی, حضرت عبد المطلب کی بات رد ہو گئی. جبرائیل فرمانے لگے میں نے نہیں دیکھا. اب جبرائیل کو کس نے بنایا؟ جبرائیل کو کس نے بنایا؟ اللہ فرماتا ہے جبرائیل تو نے اگر شجرات دیکھے وہ میں نے بنائے ہیں, تو نے جنت دیکھی میں نے بنائے, تو نے جو ہے جہنم کا معائنہ کیا میں نے بنایا, تو نے آدم کو دیکھا میں نے بنایا, تو نے عیسیٰ کو دیکھا میں نے بنایا, تو نے نوح کو دیکھا میں نے بنایا, تو نے ابراہیم کو دیکھا میں نے بنایا, تو نے اسماعیل کو دیکھا میں نے بنایا. ارے میں بنانے والا رب قسم کھاتا ہوں میں نے محمد صاحب بنایا ہی. نعرہ تکبیر,
नारे रिसालत हुस्न मुस्तफा हुस्न मुस्तफा नारे तकबीर वाह 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 मैंने बनाया ही नहीं, देखेगा क्या? मेरे बात से बोर नहीं हो रहे ना? बोर हो रहे अभी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, हजरत से जबरदस्ती नजारा नहीं देंगे, टोपी चश्मा लेके घर चल जाएंगे, क्या दिक्कत है? अपने आदमी है। हुस्न की बात कर रहा हूं मैं, किसके आका की? वही आका है मेरे आका, जलवा अफरोज है मस्जिद नबवी में। हजरत जाबिर बिन समरा रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं, आते हैं, देखते हैं कि आका ने जो है, आका ने अपने जिस्म में अथर पे लाल कलर का कपड़ा ज़ेब तन किया है, लाल कलर का कपड़ा पहना है। मैं पढ़ के ही हैरान हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा किस लेवल का हुस्न है, मैं बोल भी नहीं सकता मेरे अजीज भाइयों। बस आप अपने दिलों की मोहब्बत को हाजिर रख के सुनिए, मजा आएगा। हजरत जाबिर मस्जिद नबी में आए, आका बैठे हैं, लाल कलर का कपड़ा ज़ेब तन पहने हुए। हजरत जाबिर आका को देख रहे हैं, चांद को देख रहे हैं, आका को देख रहे हैं, चांद को देख रहे हैं। आका फरमाते, जाबिर क्या देखता है? जाबिर क्या देखता है? हजरत जाबिर का जवाब सुनिएगा। हजरत जाबिर फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु कि या रसूल अल्लाह, क्योंकि शाम का वक्त है, चांद निकला हुआ है, एक बार आका को देख रहे, एक बार चांद को देख रहे। जाबिर क्या देखता है कि या रसूल अल्लाह, मैं देख रहा हूं कि मस्जिद नबवी की दीवारों में जो रोशनी है, ये उस चांद की है, इस चांद की, ये उस चांद की है या इस चांद की है? आका फरमाते, जाबिर क्या पता चला? देखा उसको भी, इसको क्या पता चला? तो जाबिर फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके हुस्न को, आपके हुस्न को चांद से तशबीह देना, ये भी कोई बात है? आपके हुस्न को चांद से तशबीह देना, ये भी कोई बात है? चांद में तो दाग है, मेरा नबी पे दाग है। वाह 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 मेरा नबी पे दाग, क्या बात है, वाह भाई वाह भाइयों। हुजूर का हुस्न तो मैं क्या कहूँ, आला हज़रत फरमाते हैं कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, ये वो शम्मा है कि धुआं नहीं। आपको पता है वो कमाल हुस्न हुजूर का मतलब क्या? कि गुमान का माने होता है सोचना, थिंकिंग, नक्श का माने होता बुराई। फरमाते कि हुजूर का हुस्न वो कामिल व अकमल है कि जिसमें बुराई, नक्श, नुकसान, कमी सोच भी नहीं सकते। और फरमाया कि यही फूल खार से दूर है। हुजूर का हुस्न वो फूल है जो कांटे से दूर है, और वो शम्मा है कि धुआं नहीं। समझ रहे? पहले तुम्हारा चिराग जला छिलेन ना, मोमबत्ती चरा गेला पुनः आला काल कर कोई लोग अगर जो दीवार पोटिंग टोटिंग का एकदम व्हाइट, एकदम झिकझाक बार बार जला दिवे डिबिया जला ले, धुआं खान निकली है, पुडिंगटा कर दिला खराब, कालो मुट्ठा खराब हो जाए ना। ठीक उसी तरह जब चिराग जलता है, शम्मा जलती है, तो धुआं निकलता है। आला हज़रत फरमाते हैं आपका नूर वो जलता हुआ चिराग है जिसमें धुआं ही नहीं है, जो धुएं से भी पाक है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, ये वो शम्मा है कि धुआं नहीं। और देखिए हुस्न की बात है तो मुझे शाह मुहद्दिस देहलवी की एक बात याद है, बता दूं? शाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अल्लाह ने हुस्न के 100 हिस्से किए। अल्लाह ने हुस्न के कितने हिस्से किए? हाँ, थोड़ा सा आप बोलिएगा, काहे कि भाई अभी हम, हजरत को पता है अभी हम जाके खाएंगे, आप लोग खा के आए होंगे शायद, हम जाके खाएंगे, तो मेरे से ज्यादा आपके पास पावर होनी चाहिए। अल्लाह ने हुस्न के 100 हिस्से किए, ठीक है? 100 हिस्से में से एक को अलग किया, उसका आधा सारी कायनात को दिया और आधा हजरत यूसुफ को दिया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। यानी 99 को अलग किया, 99 को अलग किया, 1% में से आधा हजरत यूसुफ को दिया और आधा सारी कायनात को दिया, आधा सारी कायनात को दिया। बाकी जो 99% था वो फिर पूरा मेरे मुस्तफा को अता किया, पूरा का पूरा। तो अब देखिए, एक में से
100 में से एक अलग किया, उसमें से आधा हजरत यूसुफ को दिया, तो हजरत यूसुफ को 100 में से एक का आधा हिस्सा मिला। तो जिन औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा उन्होंने उंगलियां कटवा ली, उन्होंने उंगलियां कटवा ली। बारहा आप सुनते रहते हैं, जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने उंगलियां काटी, और जिन्होंने मेरे आका को देखा उन्होंने अपनी गर्दनें कटवाई। और यही नहीं, हम आज भी अपनी गर्दनें कटवाने को तैयार है। हमने तो देखा भी नहीं है, हमने बस सुना है कि हुजूर के जैसा कोई नहीं। हमने बस उलमा से सुना है, इमाम अहमद रजा से सुना है कि सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। ये तो हमने सुना है, सुन के हमारा इश्क इस लेवल पे आ गया। सोचो जिन्होंने देखा होगा उन्होंने क्या किया होगा। तो मेरे अजीज भाइयों, मुझे पता है आप मेरी बात रखने के लिए जरूर हाँ हूँ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये जल्दी हट रहा बटा टाइम हो गए, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हटने की, आप लोगों को इसी तरह समझाने की। बस कुछ बातें मैं बताने के लिए